کیوں نہیں آپ کی جماعت سپریم کورٹ میں گئی؟ یہ پرسن اسپیسیفک بھی تھا، نان ایکسٹینڈیبل ٹرم کی جو اسپرٹ تھی کہ کسی کو لالچ نہ ہو کہ مجھے دوسری مدت کے لیے سیدھا کانفلکٹ آ جاتا ہے اس کے اندر، وہ بھی اس کے اندر ڈال دیا گیا. آپ لوگوں نے سوچا نہیں کہ اس پہ جا کے چیلنج کریں؟ جی ہم اس پر سوچ رہے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ لیکن آپ کی جماعت سے رانا صاحب نے کہا کہ ہماری جماعت میں اتفاق رائے نہیں ہے اس پہ. کوشش یہی ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر اس کو پوری طرح ویٹ کر لیا جائے، کیونکہ نیب کا جو کالا قانون ہے اس میں اب عمران بچاؤ، چیئرمین کھلاؤ، اپوزیشن کو چلاؤ کی مزید کالک مل دی گئی ہے اس کالے قانون کے اب اوپر. کیوں کالا اور ہو گیا؟ اب تو انہوں نے اس میں کافی ٹیکس ویکس کے اور نہیں، پرائیویٹ لوگوں کی چیزیں دیکھیں نکال عمران دی. خان صاحب کے جو بہت سارے سنہرے فرمودات ہیں، ابھی لیٹسٹ انہوں نے فرمایا کہ حکمران قانون سے اوپر نہیں، وہ جواب دہ بھی ہیں. مغرب میں جمہوریت کے اندر سارے لیڈر جواب دہ ہیں اور اپنے آپ کو عوام کے سامنے احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں. پھر کابینہ کیوں بھاگ گئی ہے احتساب سے؟ کابینہ سے تو ہم نے بہت جواب لینے. مثلا یہ وہ کابینہ ہے جس میں جب نیشنل کرائم ایجنسی یو کے نے 46 ارب یعنی 19 کروڑ پاؤنڈ پکڑے پاکستانی بزنس مین کے، تو اس کابینہ کے سامنے بند لفافوں میں کاغذ آئے اور اس کابینہ نے بند لفافے کے اوپر اس کی اپروول دی. پتہ نہیں کس چیز کی اپروول دی، ہمیں نہیں معلوم کہ 19 کروڑ پاؤنڈ کہاں ہے. تو یہ کابینہ سے جواب لینا ہے نا ہم نے. یہ وہ کابینہ ہے جس نے 11 لاکھ ٹن جو ہے چینی ایکسپورٹ کی اجازت دی، جس کی وجہ سے 52 روپے چینی جو ہم چھوڑ کر گئے تھے آج 110 پر اور کم نہیں ہو رہی. کابینہ سے جواب لینا ہے. اس کابینہ نے 13 دفعہ اجازت دی ہے دوائیوں کی قیمت بڑھانے کی. اس کے اندر کیا کیا انٹرسٹ انوالو تھے ہم پوچھنا چاہیں گے. پنجاب کابینہ نے یہ سوال ہی نہیں پوچھا کہ بھئی اگر واقعی وزیر کہہ رہا ہے کہ 6 ملین یعنی 60 لاکھ ٹن گندم 2020 میں پنجاب سے سمگل ہوئی تو کون ذمہ دار ہے؟ اس آرڈیننس کی روشنی میں کابینہ کے سی ڈی ڈبلیو پی کے ایکنک کے کابینہ کی ذیلی کمیٹیوں کے جس میں ای سی سی اور سب آ جائیں گے، ان سب کے فیصلوں کو تو یہ سوال پوچھنا ہے کہ جب پچھلے سال اپریل میں، مئی میں، جون میں ان کو $2-3-4 کے اوپر ایل این جی اویلیبل تھی، آج یہ $25 ایل این جی کیوں خرید رہے ہیں؟ اب نہیں پوچھ سکیں گے نا آرڈیننس تو یہ پہلا ایشو تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو استثنا دیا. دوسرا ایشو یہ ایون بینک کے جو بورڈز کے فیصلے ہیں وہ گورنر اسٹیٹ بینک کی اجازت سے، اجازت کے بغیر وہ نیب انویسٹیگیٹ نہیں کر سکے گا. تو چیئرمین، دوسرا ایشو جو ہے وہ چیئرمین کی ایکسٹینشن کا ہے. دیکھیں جو اس قانون کی روح کھوکھر صاحب نے بتائی ہے، درست بتائی ہے. یہاں آپ نے ایک مستقل دروازہ کھول دیا ہے کہ وہ حکومت جس نے اس چیئرمین کو ابیوز کیا ہے اپوزیشن کو ریپریس کرنے کے لیے، اور یہ صرف سپریم کورٹ نے صادرفی کیس میں کہا کہ فنڈامنٹل رائٹس کو کچلا گیا ہے، ہیومن رائٹس واچ کہہ چکا ہے، لاہور ہائی کورٹ کہہ چکا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ چکا ہے، یہاں تک کہ اور یورپین یونین کہہ چکا ہے کہ یک طرفہ احتساب ہے، کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے کہا ہے کہ یک طرفہ احتساب ہے. تو یہاں جب اس قسم کے ایشوز ہیں اور یہ چیئرمین صاحب جن کے اوپر بہت گمبھیر سوالات ہیں، کیونکہ دیکھیں نا یہ وہی چیئرمین ہے جس نے عمران خان صاحب کے کیسز بند کیے ہیں، حکومت کے سارے حواریوں کے کیسز بند کر دیے ہیں. تو یہ سوال تو اٹھے گا نا کہ بھی آپ نے ایک ایسے شخص کو دوسرا جو ایشو ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے نہیں، عمران خان صاحب کی جو ریفیوزل ہے میننگ فل کنسلٹیشن کرنے کی، انہوں نے کہا جی ہم شہباز شریف سے بات ہی نہیں کریں گے. میں بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے. جب تک کوئی شخص قومی اسمبلی کا رکن ہے، جب تک کوئی شخص لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، آپ کو قانون پر عمل کرنا پڑے گا. آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے مجھے ان کی شکل نہیں اچھی تو میں مشاورت نہیں کروں.